سن 8 ہجری میں جب کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کی نافرمانی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کو اس قدر خفیہ رکھا کہ مکہ والوں کو لشکر کے قریب پہنچنے تک خبر تک نہ ہوئی۔ مکہ کے قریب محرۃ الظہران کے مقام پر قریش کا سردار ابو سفیان پکڑا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اگلے دن شہر میں داخل ہونے کا فیصلہ ہوا۔ لشکر کو 4 دستوں میں تقسیم کیا گیا جو شہر کے چاروں راستوں سے الگ الگ داخل ہونے تھے۔ ان دستوں کی قیادت حضرت خالد بن ولید، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دستے میں شامل تھے جس کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب تک تم پر حملہ نہ کیا جائے تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو قریش کے چند ضدی جنگجوؤں نے راستہ روکنے کی کوشش کی۔ تیروں کی بوچھاڑ ہوئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برق رفتاری سے اس مزاحمت کو ختم کیا، لیکن جیسے ہی شہر کے اندر قدم رکھا اپنی تلوار نیام میں کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لے گئے۔ اس وقت کعبہ میں 360 بت نصب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے ایک ایک بت کو ٹھوکر ماری۔ آپ بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جس کا ترجمہ یہ ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔